نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر اس کے ذریعے جاب حاصل کرنا اور پھر تنخواہ لینا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ تنخواہ لینا حلال ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نقلی سرٹیفکیٹ بنا کر جاب حاصل کرنے میں دو گناہوں کا ارتکاب لازم آتا ہے، ایک جھوٹ بولنا، ایک دھوکہ دینا۔ ظاہر بات ہے جب آپ نقلی سرٹیفکیٹ بنا کر ان لوگوں کے پاس لے جائیں گے جنہوں نے کیا کرنا ہے، آپ کی تقرری کرنی ہے، تو آپ جو ہے گویا کہ ان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ میری ہے اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے، حالانکہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جب اس کو امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ ان تینوں علامتوں کو اللہ کے رسول نے منافق کی علامت قرار دیا، اور اس طرح کی وعید جس گناہ کے اوپر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تو وہ گناہ فقہا کے ہاں گناہ کبیرہ کہلاتا ہے اور حرام ہے۔ اور دوسرا جو گناہ اس کے اندر دھوکہ کا لازم آتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے وہ گندم کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا، ان کو بیچ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کی گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو اللہ کے رسول کی انگلیاں گیلی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، اوپر سے خشک اندر سے گیلی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رات کو بارش ہوئی تھی تو میں نے اوپر جو گیلی گندم تھی اس کو میں نے اندر کر دیا اور خشک جو تھا اس کو باہر میں نے نکال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ نے اس گیلی جو گندم تھی اس کو جو ہے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے، اور آگے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے، وہ مسلمان نہیں۔ اس طرح کی وعید جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کبیرہ پر جو ہے وعید سنائی جاتی ہے، جس گناہ پر وعید سنائی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، لہٰذا دو حراموں کا ارتکاب کر کے آپ نے ایک جاب لینا یہ آپ کو پڑتا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ دو حراموں کا ارتکاب کرنا آپ کو لازم آتا ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے چلو اس دونوں گناہوں کا ارتکاب کر ہی لیا اور اس نے جاب بھی حاصل کی اور ملازمت لے لی، تو اب تنخواہ لے رہا ہے تو اس تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اگر جس ملازمت کو اس نے حاصل کیا ہے اس کے اندر جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کو صحیح طرح انجام دے سکتا ہے اور صحیح طرح انجام بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اور اس کو بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کی تقرری ہوئی ہے، اور وہ 100% جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور ڈیوٹی بھی صحیح طرح انجام دیتا ہے اور بچوں کو صحیح طرح پڑھاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی جو اجرت اس کو ملتی ہے وہ اس جو ہے عمل کا معاوضہ ہے۔ تو عمل صحیح کر رہا ہے، کام صحیح کر رہا ہے، ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے اور کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، تو پھر اس کے اندر جو معاوضہ اس کو ملتا ہے وہ حلال ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔